آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ بلوچستان کے شہر پنجگور میں ایک مکان میں فائرنگ کے واقعے میں 7 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات لیں گے۔ ہم نے رابطہ کیا جی نیوز کے نمائندے ندیم کوثر سے۔ جی ندیم، بتائے گا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اب تک؟ جی، جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں ضلع انتظامیہ سے اور پولیس حکام سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجگور کے علاقہ ہے خدا آبادان، اس کے عبدالرحمان محلے میں جو پنجاب سے آئے ہوئے کچھ مزدوروں نے ایک مکان کرائے پر لیا ہوا تھا اور یہاں محنت مزدوری کر رہے تھے، تو کچھ آج شب تھی، اس پر نامعلوم مسلح افراد اس گھر میں گھسے ہیں اور گھسنے کے بعد انہوں نے سین میں سوئے ہوئے جو مزدور تھے ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 7 مزدور جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، دیگر حکام وہاں پہنچے اور انہوں نے جو لاشیں اور زخمی کو جو ہے ڈسٹرکٹ اسپتال پنجگور منتقل کر دیا ہے۔ ابھی ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ جو جاں بحق افراد ہیں ان کا تعلق جو ہے پنجاب کے علاقے ملتان کی تحصیل شجاع آباد سے بتایا جا رہا ہے اور زخمی کا تعلق بھی وہیں سے ہے۔ اس وقت پولیس اور جو دیگر حکام ہیں وہ وہاں تفتیش کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ندیم، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ اسی واقعے پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ بتائیے گا تواتر سے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، افسوسناک واقعہ ہے پنجگور کا علاقہ ہے خدا آبادان، جہاں پر ایک گھر میں جو ہے نامعلوم دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا جس میں 7 مزدور شہید ہوئے، اور یہ مزدور جو ہے وہ ان کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے، پنجاب سے ان کی شناخت ہوئی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے فوری بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اس کی رپورٹ طلب کی ہے، کیونکہ جتنے بھی دیگر صوبوں سے آنے والے مزدور بالخصوص مکران ڈویژن کے علاقے میں اگر کام کر رہے ہیں تو ان کی باقاعدہ سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ پولیس ایک پروفائلنگ کرتی ہے اور ان کی جہاں پر بھی رہائش ہوتی ہے وہاں پر ان کی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں۔ تو اس واقعے میں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مزدور یہاں رہ رہے تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کیوں، جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز جن مزدوروں کو لے کر آتے ہیں یہاں پر، انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کیوں آن بورڈ نہیں لیا، اس ساری صورتحال پر رپورٹ طلب۔ اس واقعے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ ایک زخمی ہے، اور زخمی جو مزدور ہے اسے پنجگور ہاسپٹل میں ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے، جس کے بعد انہیں کوئٹہ ریفر کیا جائے گا، اور یہ جو 7 مزدور جاں بحق ہوئے ہیں ان کی لاشیں منتقل کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پنجگور میں مزدوروں کے قتل کی مذمت کی ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے مزدوروں پر وار کیا، بے گناہ شہریوں کے قتل کا حساب لیا جائے گا۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے علم بردار کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا۔ حزب اللہ نے اپنے سربراہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ حسن نصر اللہ کی عمارت کو اسرائیلی فضائیہ نے 15 بنکر بسٹر میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حسن نصر اللہ عمارت کی زیر زمین 14ویں منزل میں موجود تھے۔ حملوں میں عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ حزب اللہ کے سینئر رہنما علی کرکی اور حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی حملے میں شہید ہو گئیں۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد لبنان کے مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ایران میں بھی امام علی رضا کے روضے پر سینکڑوں سوگوار جمع ہوئے۔ ایران میں 5 روزہ اور عراق میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ حسن نصر اللہ پر اسرائیلی حملوں کا تجزیہ کرتے ہوئے عرب ٹی وی کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ MK-84 میزائل سے کیا گیا ہے۔ یہ بنکر شکن میزائل 920 کلو گرام بارود سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ میزائل زمین میں 30 میٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ MK-84 میزائل جدید F-15 لڑاکا طیاروں سے گرائے گئے۔ اسرائیلی فوج نے MK-84 کے علاوہ 80 دیگر نوعیت کے میزائل بھی برسائے۔ مجموعی طور پر اس حملے میں 2000 کلو گرام بارود استعمال کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر زیر زمین تھا، جس کا پتہ اسرائیلی جاسوسوں نے لگایا تھا۔ لبنانی ماہرین کا اندازہ ہے کہ حملے کا نشانہ بنی عمارت کے زیر زمین فلور کی تعداد 4 تھی۔ ماہرین نے اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ رد کیا ہے، کہا کہ انہوں نے جس مقام کو نشانہ بنایا وہ زمین میں 14 منزل نیچے تھا۔ حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے پورے علاقے کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا تھا۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کے اختتام سے انصاف کا عمل پورا ہوا. مزید کہا کہ اب غزہ اور لبنان میں جنگ بند ہو جانی چاہیے. حسن نصر اللہ کی شہادت کو اسرائیل کا منصفانہ اقدام قرار دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ حزب اللہ، حماس، حوثیوں اور ایرانی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کی مکمل حمایت کرتا ہے. جارحیت روکنے اور وسیع تر علاقائی جنگ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی فوجی دفاعی پوزیشن مزید بہتر بنانے کا اعلان بھی کر دیا. اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی حملے کے منصوبے سے لا علمی کا اظہار کیا تھا. کہا تھا کہ امریکہ کو نہ اسرائیلی حملے کے منصوبے کا علم تھا نہ اس حملے میں شریک تھا. ایران نے امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا تھا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ امریکہ حسن نصر اللہ کی شہادت میں ملوث ہونے سے انکار نہیں کر سکتا. حسن نصر اللہ کی شہادت پر عراقی رہنما آیت اللہ سیستانی اور مقتدی الصدر کا گہرے رنج اور غم کا اظہار. حماس اور یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا. ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حکمران دہشت گرد گروہوں نے غزہ میں جاری مجرمانہ جنگ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. لبنان کے لوگوں اور حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا تمام مسلمانوں کا فرض ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اسرائیل نے اپنی نسل کشی، قبضے اور جارحیت کی پالیسی کا نیا ہدف لبنان کو بنا لیا ہے. عالمی ادارے اسرائیل کو روکیں. روس نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی، اسرائیل سے کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کر دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی بھی مذمت، کہا کہ لبنان میں تشدد اب رک جانا چاہیے. حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سینئر رہنما نعیم قاسم کو عبوری سربراہ چن لیا ہے. ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا نیا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ناقابل معافی ہے. ملوث افراد کو معافی تب ملے گی جب وہ دل سے معافی مانگیں گے. لندن میں میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر فوج اور شہداء کو گالیاں دینے والوں کے ہوتے ہوئے ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں. بانی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے چین سے تعلقات خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پی آئی اے بند کرانے میں بھی سابق حکومت ملوث ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ IMF پروگرام کی منظوری میں جنرل عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا. IMF کا پروگرام یہ پایا تکمیل تک نہ پہنچتا اگر ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ، انتہائی برادر ملک UAE، متحدہ امارات اور انتہائی دوست ملک، بااعتماد دوست ملک چین اگر اس میں بھرپور کنٹریبیوشن نہ کرتے تو میں آج پھر ان تینوں ممالک کا خصوصی طور پر اور باقی ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کا عمومی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر مشکلات سے نکالنے کے لیے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا ہے. یہ بات نامکمل اور ادھوری رہے گی اگر میں چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لوں، جنہوں نے ذاتی طور پر ان میں بے پناہ کاوشیں کی ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ انہوں نے خصوصی دورہ کیا برادر ملک کا اور جا کر IMF کے حوالے سے بات کی. تو یہ کنٹریبیوشنز قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے اور سمندر بھی بنتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز لیاقت باغ راولپنڈی میں احتجاج کا اعلان کیا تھا. پولیس نے کنٹینرز لگا کر پنڈی شہر بند کر دیا. پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکن لیاقت باغ نہ پہنچ سکے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کئی گھنٹے برہان انٹرچینج پر پھنسے رہنے کے بعد پشاور واپس لوٹ گئے. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ سمیت کئی رہنماؤں کو پولیس نے حراست میں لے کر لیاقت باغ نہ پہنچنے دیا. پشاور سے پنجاب آنے والے تحریک انصاف کے قافلوں اور پنڈی میں جمع کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کی دن بھر آنکھ مچولی چلتی رہی. مری سے پنڈی جانے والے راستے بند رہے. جہلم میں GT روڈ دریا پل پر کنٹینر رکھ کر بند کر دیا گیا. چکوال میں بھی متعدد سڑکیں بند رہیں. موٹر وے M2 کلر کہار، بلکسر اور نیلا دلہا انٹرچینج بھی بند رہے. اٹک کے مقام پر KP سے آنے والے کارکنوں نے چھچ انٹرچینج کے مقام پر رکھے گئے کنٹینرز ہٹائے تو پولیس نے انہیں روکنے کے لیے شیلنگ کی.
وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے برہان انٹرچینج سے پشاور واپسی کا اعلان کرتے ہوئے مختصر خطاب بھی کیا. کہا کہ احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں, کارکنوں پر چلائی ایک ایک گولی کا حساب لیں گے. بندوقیں ان کے پاس بھی ہیں, اگلی بار آئیں گے تو نہتے نہیں ہوں گے. وزیر اعلیٰ کے واپسی کے اعلان پر کارکن ناراض ہو گئے, واپسی سے انکار کر دیا. علی امین گنڈاپور کو بھی روک لیا. ناراض کارکنوں کو منانے کے لیے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے مداخلت کی. کہا کہ وہ خود بانی پی ٹی آئی سے ملے ہیں, انہوں نے احتجاج ختم کرنے کا کہا ہے. اعظم سواتی کی درخواست پر کارکن مان گئے اور واپس پشاور روانہ ہو گئے. تحریک انصاف کی ریلی کی کوریج کرتے جیو نیوز کے صحافی حیدر شیرازی کو پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے تشدد کر کے حراست میں لے لیا. حیدر شیرازی کو اپنی صحافتی شناخت کرانے کے باوجود تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کے سر اور منہ پر چونٹیں آئیں. آئی جی پنجاب کے حکم پر حیدر شیرازی کو رہا کر دیا گیا. سی پی او راول پنڈی نے ملوث اہلکاروں کو معطل کر دیا. رہائی کے بعد حیدر شیرازی نے پنجاب پولیس کے رویے پر اظہار افسوس کیا. ساتھ ہی رپورٹر سے گفتگو میں کہا کہ اہلکار نے انہیں جان سے مارنے اور جھوٹی ایف آئی آر میں نامزد کرنے کی دھمکیاں دیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے, کوئی روک نہیں سکتا. آئینی ترمیم کسی جج کو رکھنے یا روکنے کے لیے نہیں کی جا رہی. کہا کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر پارلیمنٹ کی توہین کی گئی, پارلیمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. فیصل آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کے لیے پنجاب کا ہی رخ کیوں کیا جاتا ہے. اگر احتجاج کے نام پر پنجاب میں فساد کیا گیا تو بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا. نہیں چاہتے کہ پنجاب پولیس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کان پکڑوا کر طبیعت ٹھیک کر رہی ہو. احتجاج پنڈی یا لاہور میں ہی کیوں ہو سکتا ہے, یہ پشاور اور کراچی کیوں نہیں ہو سکتا؟ پنجاب میں احتجاج کے لیے بھی لوگ کے پی سے لانا پڑتے ہیں. اگر بدماشی کرنے کے لیے لاہور آئیں گے تو آپ کی مونچھیں اکھاڑ کر کہیں اور لگا دیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کی کسی سڑک پر وزیر اعلیٰ کو کان پکڑا کر پولیس والے اس کی طبیعت ٹھیک کر رہے ہوں. یہ احتجاج نہیں, یہ فساد کی کوشش ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ ان کی آنکھوں میں اس وقت سے چبھ رہا ہے جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ایسا جج ہی نہ ہو جو ان کے کالے کرتوت یا ان کے گناہوں کو سزا دے سکے. ثاقب نثار جیسا ہو, گڈو سیو جیسا ہو, ایسا ہو جس کی ساس کو بھی فکر ہو کہ کہیں اس کو سزا نہ ہو جائے. ہم نے تو پرسن اسپیسیفک بات ہی نہیں کی, بات تو ریفارم کی ہو رہی ہے. ہمیں کسی جج کو نہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ کسی کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پارلیمنٹ اس لیے کام نہیں روک سکتی کہ اب کوئی چیز کسی نے بننا ہے اور کسی نے جانا ہے. یہ پارلیمنٹ ہے, میونسپل کارپوریشن نہیں ہے کہ اس کو میرا مطلب ہے کہ جب چاہیں آپ قانون سازی سے روک دیں, جب چاہیں قانون بنائے ہوئے قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. جس طرح کی قانون سازی بھی چاہیے ہوگی کریں گے اور کر کے دکھائیں گے. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے. وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں مشکلات پر اظہار تشویش. کہا کہ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ماہ کا اضافہ کیا جائے. صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ ایف بی آر کے ناقص سسٹم کی وجہ سے ٹیکس دہندگان کو گوشوارے جمع کرانے میں مشکلات درپیش ہیں. صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے کہا کہ ایف بی آر کا آن لائن پورٹل کام نہیں کر رہا. مشکلات کے پیش نظر ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کی جائے. صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن انور کاشف ممتاز نے کہا کہ ایف بی آر سسٹم گوشوارے جمع کرانے والوں کو پریشان کر رہا ہے. پورے ملک سے سسٹم خرابی کی شکایات آ رہی ہیں. ایف بی آر ذرائع کی بھی مشکلات کی تصدیق. کہا کہ ویب سائٹس کے تکنیکی مسائل کے ازالے کے لیے مناسب وقت دیا جائے. ایف بی آر کا کہنا ہے کہ یقینی بنائیں کہ کوئی شہری ٹیکس ریٹرن جمع کرانے سے محروم نہ رہے. ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے لیے ایف بی آر کا عملہ اتوار کو بھی کام کرے گا.